میں بیٹھنا ہے تو گزارش یہ ہے کہ جس نے بھی بیٹھنا ہو تو وہ ناظم صاحب سے اجازت لے لے. ناظم صاحب، کیونکہ ہم تو ملازم آدمی ہیں اور ہمیں تو متعین کیا گیا ہے دور حدیث کے طلباء کو پڑھانے کے لیے، تو ناظم صاحب کہیں گے فلاں فلاں کو بٹھاؤ، جس کو وہ بھیجتے رہیں گے ہم پڑھاتے رہیں گے. لیکن داخلہ ضروری ہے یا اجازت ضروری ہے؟ بغیر اجازت کے مہمان جو ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ہے، دوسرے درجے کے ساتھیوں کو بھی اجازت نہیں ہے. پہلے میں کئی سال تک تسامح کرتا رہا، لیکن ہوتا ہوا یہ کہ جناب ایک بات میری سنی، جا کے نقل کرنی شروع کر دی کہ جی انہوں نے فلاں کے بارے میں یہ بات کہی تھی. اب اس دن اتفاق سے وہ حدیث ہی ایسی آ گئی کہ مجھے وہ بات کہنی پڑی، لیکن میں نے تو صرف اس دن وہ بات نہیں کہی تھی، آگے پیچھے بھی بہت ساری باتیں کہی تھی. حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء. تو جو آدمی سارا سال ہمارے پاس پڑھتا ہے اس کو تو پورا دین سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ایک ہی دن آ کے بیٹھے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے دل میں غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ یہ فلاں کا موافق ہے اور فلاں کا مخالف ہے، اور اس نے جب ہم کہتے تو فلاں صاحب پر یا فلاں نظریے پر یا فلاں جماعت پر یا فلاں گروہ پر تنقید کی تھی. اب ظاہر ہے کہ غلطیاں تو سب میں ہیں، مجھ میں بھی ہے، آپ میں بھی ہے. آپ کی کتنی غلطیاں میں بیان کرتا ہوں. اب یہ کہنا کہ میں علماء کا مخالف ہوں یا طلباء کا مخالف ہوں، ابھی تو بڑی مشکل بات ہے. تو جو آدمی ایک دن سبق پڑھ کے جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ باہر کے کسی آدمی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ وہ ناظم صاحب سے داخلہ کروا لیں یا ناظم صاحب سے وقتی طور پر اجازت لے لیں، ایک دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے. جتنے دن کے لیے مدرسہ اجازت دے دے گا تو ہم تو خادم ہیں، وہ لازم ہیں، تو ہم پڑھا دیں گے، ہمارا کیا ہے. چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ریاض الحق ہے. 138 ہے ریاض الحق. لیاقت اللہ. ریاض الحق. سمجھ میں نہیں آیا. ریاض الحق. ریاض الحق. ریاض الحق. چلو ہاں اب سمجھ میں آ گیا. جزاک اللہ. والد صاحب کا نام سمیع میرے اللہ. کان بھی کچھ میں بوڑھا ہو گیا ہوں نا، کان بھی کمزور ہیں، نگاہ بھی کمزور ہے، تو اینک لگائی ہوئی ہے. چلو. والد صاحب کا نام سمیع اللہ ہے. ابتدائی درجات جامعہ نعمانیہ G-4 اسلام آباد میں پڑھے ہیں اور درجہ ثانویہ سے یہاں پڑھ رہا ہوں. چلو بسم اللہ. عصری تعلیم میٹرک تک ہے. حافظ قرآن ہوں اور روزانہ ایک پارہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو، کیونکہ اصل دین قرآن اور حدیث ہے. باقی تو سب کہانیاں ہی کہانیاں ہیں، اصل تو قرآن اور حدیث ہے. جی. بالسند المتصل منا الى الامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا ابن المبارك عن حيوة عن يزيد عن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عنهم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قالت فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اب یہ روایت ہے جو کل ہم نے شروع کی تھی
کہ احد کے شہداء کے مزارات پر آپ تشریف لے گئے 8 سال بعد، تو شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا ہے، تو اگر 8 سال پورے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ شوال سن 13 ہجری میں، شوال سن 11 ہجری میں، تو آپ کا وصال جو ہوا ہے وہ بھی 11 ہجری ہی میں ہوا ہے۔ تو گویا بالکل آخر حیات میں آپ احد میدان میں تشریف لے گئے اور وہاں شہداء احد کی قبروں پر آپ نے رحمت کی دعا کی، صلاح کا مطلب رحمت کی دعا کی۔ ثم طلع المنبر، پھر آپ ممبر پر چڑھے، یعنی مسجد نبوی تشریف لائے اور ممبر پر آپ بیٹھے، اور پھر آپ نے فرمایا انی بین ایدیکم فرط، میں تمہارے سامنے آگے جانے والا ہوں۔ فرط کہتے ہیں اس آدمی کو جو قافلے سے آگے آگے جاتا ہو اور جا کر دیکھتا ہو کہ قافلے کو کہاں ٹھہرانا چاہیے، کہاں پانی ہے، کہاں ضروریات زندگی میسر ہے، تو جو آگے آگے جانے والا شخص ہوتا ہے اسے فرط کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے سے پہلے جاؤں گا، یعنی دنیا سے تم بعد میں آؤ گے اور میں تمہارے آگے چلا جاؤں گا آخرت کی طرف، تاکہ وہاں جنت میں تمہارے لیے تیاری کر سکوں۔ انی بین ایدیکم فرط، اور یہ وہی فرط ہے جو بچوں کی نماز جنازہ کی دعا میں استعمال ہوا ہے، اللہم اجعلہ لنا سلفا واجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ تو فرض کہتے ہیں اس آدمی کو جو آگے چلا جائے اور پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ اور وغیرہ کا انتخاب کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے سے آگے آگے جانے والا ہوں، وانا علیکم شہید، اور میں تم پر گواہ بنوں گا، یعنی اس بات کی گواہی دوں گا کہ تم ایمان لائے تھے میرے اوپر اور تم نے دین کی مدد کی تھی۔ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، اور تم سے وعدے کی جگہ حوض کوثر ہے، یعنی اب میری اور تمہاری ملاقات جو ہوگی وہ حوض کوثر پہ ہوگی۔ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِ هَذَا، اور میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں اپنے اس کھڑے ہونے کی جگہ سے، یعنی اگرچہ میں منبر پر کھڑا ہوں لیکن سامنے مجھے حوض کوثر نظر آ رہا ہے، اور حوض کوثر پر میری اور تمہاری ملاقات ہوگی۔ اور یہ بات آپ نے مشکات میں بھی پڑھی ہوگی اور آگے بھی آئے گی کہ ایک ہے نہر کوثر جو جنت میں ہے، اور ایک ہے حوض کوثر جو کہ میدان معشر میں ہوگا، اور نہر کوثر سے 2 پرنالے لا کر اس حوض کوثر میں گرائے جائیں گے، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھیں گے اور اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے وعدہ ہے، وعدے کی جگہ ہے حوض کوثر کی، اور میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں اپنے اس کھڑے ہونے کی جگہ میں۔ پھر آپ نے آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہارے اوپر اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، میں تمہارے اوپر اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم مشرک ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توحید کی دولت عطا فرمائی، توحید، رسالت، آخرت پر تم ایمان رکھتے ہو، اور اب انشاءاللہ تم مشرک نہیں ہوگے۔ معلوم ہے کہ یہ سمجھنا کہ ساری امت مسلمہ مشرک ہو گئی ہے، صرف جناب متوحدین ہی بس توحید کو تھامنے والے ہیں، بالکل غلط ہے۔ جو ہم کہتے ہیں کہ 2 ارب مسلمان ہیں، تو 2 ارب مسلمان کا مطلب مسلمان ہیں، ہاں ان میں فاسالے بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، اور سنت کو تھامنے والے بھی ہیں، اور بدعت میں مبتلا بھی ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو مفضی الی الشرک باتوں میں مبتلا ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے الریا الشرک الاصغر، دکھاوا جو ہے وہ بھی شرک ہے۔ تو لیکن اگر کوئی آدمی دکھاوا کر رہا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی شرک میں مبتلا ہے، لیکن ہم اس کے اوپر مشرک کے احکام جاری نہیں کر سکتے کہ یہ مشرک ہے، جو نہ مانے وہ بھی مشرک۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ نہیں کی جا سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پہ نہیں ڈرتا کہ تم
مشرک ہو جاؤ گے. اور یہاں شرک سے شرک حقیقی مراد ہے، جو شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی العبادت. 3 شرک ہیں جن کی وجہ سے آدمی واقعی مشرک ہو جاتا ہے، اللہ پناہ میں رکھے. اور شرک کے اور کفر کے احکام اس کے اوپر جاری ہو جاتے ہیں. ایک شرک فی الذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل نہ رہے اور یہ سمجھے کہ خالق الخیر کوئی اور ہے اور خالق الشر کوئی اور ہے، نعوذ باللہ من ذلک. ایک ہے شرک فی الصفات، اور شرک فی الصفات کا مطلب یہ ہے کہ جو صفت اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جس درجے میں ثابت ہے اسی درجے میں کسی مخلوق کے لیے ثابت کی جائے تو یہ بھی مشرک ہے، شرک ہے. اور ایسا آدمی مشرک ہوتا ہے یعنی کافر ہوتا ہے. مولوی صاحب، ایسا آدمی مشرک ہوتا ہے یعنی کافر. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے لیے جو صفت جس درجے میں ثابت ہے اسی درجے میں ثابت کرے. کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے. لیکن اگر فرق کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقت میں ثابت کرے اور مخلوق کے لیے مجازی طور پر ثابت کرے، پھر وہ شرک میں داخل نہیں ہے. قرآن مجید میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں ہے انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. تو سمیع اور بصیر صفت ہے کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی. لیکن قرآن مجید میں ہے اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. تو انسان سمیع بصیر ہے نہیں ہے؟ مولانا انسان سمیع بصیر ہے یا نہیں ہے؟ قرآن نے کہا ہے. اور اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے یا نہیں ہے؟ انہ هو السمیع البصیر. لیکن وہ جو سمیع اور بصیر ہے وہ حقیقت میں ہے، اور یہ جو ہے یہ مجازی میں ہے، وہ ذاتی ہے، یہ عطائی ہے. اب جب یہ فرق آ جائے گا اس فرق کی وجہ سے وہ شرک باقی نہیں رہتا. تو شرک فی ذات ہو تو بھی آدمی مشرک ہوتا ہے، شرک فی صفات ہو تو بھی آدمی مشرک ہوتا ہے. شرک فی العبادت کہ جس طرح آدمی نماز اللہ تعالی کے لیے پڑھتا ہے، سجدہ اللہ تعالی کے لیے کرتا ہے، نعوذ باللہ اگر کسی غیر اللہ کے لیے سجدہ کرے گا اور سجدہ بھی تعظیمی نہیں ہوگا بلکہ عبادت والا ہوگا تو یہ شرک فی العبادت ہوگی اور اس سے بھی آدمی مشرک اور کافر ہو جائے گا. یہ 3 تو شرک حقیقی ہیں. اور شرک حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی مشرک ہے، مشرک کا مطلب کافر ہے، کافر کا مطلب کافر ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی آپ اس کو کہہ دیں کافر ہے پھر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کہہ دیں کہ ہم بھائی بھائی ہیں. یہ چکر اسلام میں نہیں ہوتا. اسلام میں جو مشرک ہے وہ مشرک ہے اور جو کافر ہے وہ کافر ہے اور جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے. تو اس لیے جو شرک فی ذات یا شرک فی صفات یا شرک فی العبادت کا ارتکاب کرتا ہے وہ تو مشرک ہے. اس کے علاوہ اگر وہ تعویلات کرتا ہے یا بدعات میں مبتلا ہے یا دکھاوا کرتا ہے یا مفضی الی شرک باتوں کے اندر مبتلا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرک والی باتوں میں مبتلا ہے، لیکن ہم اس کے اوپر مشرک اور کافر کے احکام جاری نہیں کر سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، تو یہاں شرک سے شرک حقیقی مراد ہے، یعنی تم شرک میں انشاءاللہ مبتلا نہیں ہوگے. باقی رہا مفضی الی شرک چیزیں یا جو چیزیں شرک کی طرف لے جانے والی ہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. امت مسلمہ میں بہت ہے. الریا الشرک الاصغر خود حدیث میں آتا ہے. لیکن آپ کو زیادہ ڈر شرک کا نہیں تھا کہ میری امت مشرک ہو جائے گی، آپ کو زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ پیسے کی دوڑ ہوگی اور دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے تنافس کریں گے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، لیکن میں تمہارے اوپر دنیا سے ڈرتا ہوں ان تنافسوا فیہا کہ تم دنیا کے اندر تنافس کرو گے. تنافس کا مطلب ایک دوسرے سے
آگے بڑھنا، جس کو تکاثر بھی کہا گیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اور تکاثر کا تو مطلب ہے زیادتی میں، میرے پاس پیسے زیادہ، تیرے پاس پیسے کم، اور تنافس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس عمدہ فلاں چیز ہے، موبائل ہے، تیرے پاس نہیں ہے، یہ ہے تنافس۔ اس کے پاس ایسا، میرے پاس ایسا، یہ ہے تنافس۔ اور زیادہ ڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تھا کہ میری امت کے لوگ شرک میں تو مبتلا نہیں ہوں گے، لیکن تنافس میں، یعنی دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ میرا محل ایسا، تیرا محل ایسا، میرا ہوائی جہاز ایسا، تیرا ہوائی جہاز ایسا، میرے بیت الخلاء میں تو سونا لگا ہوا ہے، تیرے بیت الخلاء میں تو سونا لگا ہوا نہیں ہے۔ بس یہ ہے تنافس جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری امت جو اس میں زیادہ جو خرابی ہے وہ کس کی ہے؟ تنافس کی ہے۔ تو فرمایا میں تمہارے اوپر دنیا سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا کے اندر رغبت کرو گے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آخری دیدار تھا یا وہ آخری نظر تھی جو میں نے دیکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس کا مطلب یہ کہ خطبہ جو آپ نے دیا تھا یہ بالکل آخر حیات میں دیا تھا، اور اس کے بعد عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ زیارت نہیں کی، نہ کر سکے، اور آپ کا وصال ہو گیا۔ چلو جی نام 322 کہاں 322 جی ساجی آپ نے ابھی فرمایا کہ خالق الشر اور خالق الخیر میں اگر کوئی فرق کرتا ہے تو وہ کافر ہوگا، تو ساجی اس اعتبار سے تو معتزلہ بھی فرق کرتے ہیں کہ خالق الشر وہ انسان کو مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اور خالق الخیر اللہ وہ یہ نہیں کہتے، وہ اس طرح نہیں کہتے۔ وہ آپ غلط بات نہ کرو ان کی طرف، غلط بات اگر وہ گمراہ ہیں تو گمراہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ الٹی سیدھی باتیں بھی ان کی طرف منسوب کرنا شروع کر دو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اگر کسی قوم سے تمہاری دشمنی ہے تو ساری برائیاں اسی کے کھاتے میں ڈال دو، کیسے جائز ہے یہ تو جائز نہیں ہے۔ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، وہ یہ نہیں کہتے کہ دنیا میں جتنی خیر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جتنے شر ہے وہ انسان نے پیدا، یہ نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ جو بندے کے افعال کے علاوہ چیزیں ہیں، چاہے وہ خیر ہوں یا شر ہوں، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے۔ اور بندہ جو افعال اختیاریہ کرتا ہے وہ بھی صرف افعال اختیاریہ کی بات کرتے ہیں، افعال غیر اختیاریہ کی بات نہیں کرتے، باقی مخلوقات کی بھی بات نہیں کرتے، افعال غیر اختیاریہ کی بھی بات نہیں کرتے، صرف افعال اختیاریہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق۔ اب دیکھو وہ کچھ کہہ رہے ہیں تم ان کی طرف کچھ اور بات ضمن میں تو یہ بات پھر بھی آ گئی نا کہ شر کا انسان ہی خالق آ رہا ہے، ضمن تو پھر بھی سر یہ بات آ رہی ہے نا۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو آپ نے کہا افعال اختیاری میں وہ کہتے ہیں کہ انسان خالق ہے اپنے افعال کا، تو اس کے اندر تو صحیح پھر بھی شر آ رہا ہے نا، اپنے کیا آگے اپنے افعال کے اندر تو شر بھی پھر بھی داخل ہو رہا ہے، تو خیر بھی آ گیا اس میں، تو شر بھی آ گیا۔ بندے کے جو افعال ہیں وہ تو خیر بھی ہوتے ہیں شر بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ معتزلہ کہتے ہیں کہ بندہ اگر نیکی کے کام کرتا ہے تو اپنے اختیار سے کرتا ہے اور اس کا اپنا خلق ہوتا ہے، اس طرح برائی اگر کرتا ہے تو وہ بھی تو خالق ہونا تو ثابت ہو گیا نا سر، خالق ہونا تو ثابت ہو گیا، تو سمیع اور بصیر ہونا بھی ثابت ہے۔ آدمی کا تو سمیع اور بصیر ہونا بھی ثابت ہے، اس میں کیا شبہ کی بات۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رؤوف الرحیم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم ہے، اس میں کیا بات ہے؟ عقل سے بات کیا گا۔ یہ مولانا یہ ہوائی محفل نہیں ہے، علم کی محفل ہے یہ، اور یہ علم کی محفل کے لیے ضروری ہے کہ آپ شرح عقائد اور بلاغت ساری کتابیں پڑھ کر آؤ، اور ویسی ہوائی جو کہانیوں والی باتیں اب نہیں چلیں گی یہاں مولانا، یہ تقریریں خالی اب نہیں چلیں گی، یہاں تو آپ کو علمی بات کرنی ہوگی۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ دنیا میں خالق الخیر کوئی اور ہے، خالق وہ مجوسیوں کا ہے۔ مجوسی کہتے ہیں
کہ دو خدا ہیں، ایک خیر کو پیدا کرنے والا ہے اور ایک شر کو پیدا کرنے والا ہے. مگر معتزلہ پر یہ الزام آپ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے وہ گمراہ ہیں، ہم ان کی تردید ہی کرتے ہیں، مگر ایسا تو نہیں ہے کہ جو بات انہوں نے نہیں کہی وہ بھی ہم ان کی طرف منسوب ہے. تم لوگ کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے کام. چلو جی. وبه قال حدثنا عبد الله آپ بن تو موسى اپنے دشمنوں کی إسرائيل طرف ہر برائی منسوب کرتے ہو، اور ہم کبھی بھی اپنے دشمنوں کی طرف ہر برائی منسوب نہیں کرتے. جتنی برائی ان کی ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور جو ان برائی ان کی میں نہیں ہے وہ ہم کیسے ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. اللہ تعالی نے ہمیں عدل کا حکم دیا ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے علی اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہ کرو. اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو یہی تقوی کے زیادہ قریب. چلو آگے جی. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه عن البراء رضي الله عنه وعنهم قال لقينا المشركين يومئذ فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله وقال لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الحبل رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله رضي الله عنه عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا فأبوا. فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا. وأشرف أبو سفيان فقال أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم فقال لا تجيبوا. فقال أفي القوم ابن أبي القحافة قال لا تجيبوا. رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے رضي الله عنه قال لا تجيبوه. فقال أفي القوم ابن الخطاب رضي الله عنه قال إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا. یہ سارے جملے کہے تھے. چلو جی. قال لا تجيب قال إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله أبقى الله لك ما يخزيك. قال أبو سفيان أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول. قال قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول. قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال وتجدون مثلة لم آمر ولم تسؤني. أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان. دوسری روایت ہے، یہ روایت نقل کی ہے براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے کہ لقین المشرکین یومئذ، کہ اس دن ہماری مشرکین سے ملاقات ہوئی. تو یہ ملاقات کوئی محبت کی ملاقات نہیں تھی، مراد ہے کہ مقابلہ ہوا. فاجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیشا من الرومات، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک لشکر بٹھایا. کہاں بٹھایا؟ اس ٹیلے کے اوپر جس کو بعد میں جبل الرومات کہا جانے لگا. وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عبداللہ ابن جبیر، اور آپ نے ان پر امیر بنایا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو. وَقَالَ لَا تَبْرَحُوا، اور فرمایا یہ جگہ مت چھوڑنا. إِن رَأَيْتُمُونَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ، اگر تم ہمیں دیکھو کہ ہم کافروں کے اوپر غالب آ گئے ہیں. فَلَا تَبْرَحُوا، تو بھی یہ جگہ مت چھوڑنا. وَإِن رَأَيْتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا، اور اگر تم ان کافروں کو دیکھو کہ وہ ہمارے اوپر غالب آ گئے ہیں. فَلَا تُعِينُونَا، تو تم ہماری مدد مت کرنا، نیچے مت اترنا. اتنی تاکید آپ نے فرمائی کہ اگر تم ہمیں دیکھو کہ ہم کامیاب ہو گئے تو بھی یہ جگہ مت چھوڑنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہم ناکام ہو رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہیں، تو بھی ہماری مدد کے لیے نیچے تمہیں نہیں اترنا، تمہیں ہر حال میں اس ٹیلے کے اوپر رہنا ہے. اب آگے راوی کہتے ہیں فلما لقینا،
پھر جب ہمارا مقابلہ ہوا کافروں سے ہربوا تو کافر بھاگنے لگے مکہ کی طرف، حتی رأیت النساء یشتددن فی الجبل، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ پہاڑ کے اندر دوڑ رہی تھیں، یعنی کوشش کر رہی تھی کہ پہاڑ پہ چڑھ جائیں تاکہ جان بچ جائے، گرفتاری سے بچ جائیں۔ رفعنا عن سوقهن، اور انہوں نے اپنی پنڈلیاں کھول رکھی تھیں، قد بدت خلاخلهن، اور ان کے پازیب ظاہر ہو چکے تھے۔ عام حالات میں کوئی بھی عورت ہو تو وہ اپنے ٹانگیں نہیں کھولتی تھی، کافر بھی مسلمان بھی، لیکن وہ جو کافر عورتیں تھیں جب وہ دوڑنے لگیں تو خوف کی وجہ سے اور دوڑنے کی آسانی کی وجہ سے انہوں نے اپنے قمیصیں یا شلوار جو بھی تھی اوپر اٹھا لی، تو رفعنا عن سوقهن، انہوں نے اپنے کپڑے اپنی پنڈلیوں سے اٹھا لیے۔ قد بدت خلاخلهن، اور خلاخل جمع ہے خلخال کی، اور خلخل کی بھی، اور خلخال کہتے ہیں پازیب کو، پازیب جو پاؤں کے اوپر زیور باندھا جاتا ہے پنڈلی کے اوپر۔ آج کل تو رواج شاید کم ہو گیا ہے، لیکن پرانے زمانے میں جو ازواج مطہرات ہیں ان سے بھی یہ پہننا ثابت ہے، صحابیات سے بھی پہننا ثابت ہے، اور کافر عورتیں بھی پہنا کرتی تھیں۔ تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو کافر عورتیں تھیں وہ دوڑ رہی تھیں اور ان کی جو پنڈلیاں تھیں وہ کھل گئی تھی، اور پنڈلیوں میں جو پازیب تھے وہ نظر آ رہے تھے۔ قد بدت خلاخلو، اور یہ 15 عورتیں تھیں، ان میں ہند بھی تھی، ہند امراۃ ابی سفیان، ابو سفیان کی بیوی۔ تو آگے راوی کہتے ہیں فاخذوا یقولون الغنیمۃ الغنیمہ، تو لوگ کہنے لگے یہ غنیمت لو غنیمت لو، یعنی غنیمت کو جمع کرو۔ تو یہ جو 50 افراد ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ الغنیمت الغنیمت، اے خذ الغنیمت اجمع الغنیمت، کہ مال غنیمت جمع کرو۔ اب تو یہ لوگ بھاگ گئے، سامنے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اب ہمیں نیچے اتر کے مال غنیمت جمع کرنا چاہیے۔ فقال عبداللہ، لیکن عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا اللہ تبرحوا، کہ تم یہ جگہ نہیں چھوڑو گے۔ فَأَبَوْا، لیکن ساتھیوں نے انکار کر دیا، یعنی انہوں نے عبداللہ ابن جبیر کی بات نہیں مانی۔ جب وہ ساتھی نیچے اتر گئے تو کل ہم بتا چکے کہ پیچھے سے خالد ابن الولید جو زمانے میں کافروں کے کمانڈر تھے، انہوں نے پیچھے سے آ کر گھوڑوں کے ذریعے سے حملہ کیا، اور جو باقی اوپر 10 کے قریب افراد تھے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ، ان کے 8-10 ساتھی، ان کو شہید کیا۔ پھر اس کے بعد پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا۔ فلما ابوا صرف وجوہہم، پھر جب انہوں نے انکار کر دیا، کنہوں نے انکار کر دیا؟ ساتھیوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ صرف وجوہہم، تو ان کے چہروں کو پھیر دیا گیا، ان کے چہروں کو پھیر دیا گیا کہ کہاں تو یہ تھا کہ وہ کافروں کے خلاف پیچھے جا رہے تھے ان کو پکڑنے کے لیے اور مارنے کے لیے، اب ان کے چہرے پھر کے واپس ہو گئے کیونکہ پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا تھا۔ فَأُصِيبَ 70 قتیلا، تو 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو مصیبت پہنچی 70 صحابہ کے شہادت کی۔ خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں تو آپ نے آہستہ آہستہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اور احد پہاڑ کی طرف پیچھے ہٹنا شروع کیا، کیونکہ احد پہاڑ جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ بیچ میں اس کی جگہ کھلی ہوئی ہے، تو کم از کم جو سامنے کا حصہ ہے وہ اگر کھلا رہے مگر پیچھے بھی پہاڑ، دائیں بائیں بھی پہاڑ، تو آدمی محفوظ ہو جاتا ہے 3 طرف سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بہت ہی تھوڑے لوگ رہ گئے تھے، تتر بتر تھے، کوئی ادھر تھا کوئی ادھر تھا، تو آہستہ آہستہ آپ پیچھے ہٹے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ احد پہاڑ کی طرف بڑھے، پیچھے ہٹے، اور وہاں ایک چٹان تھی اس کے اوپر چڑھے۔ آگے چٹان کے
اوپر چٹان اوپر تھی، اس کے پیچھے جگہ موجود تھی بیٹھنے کی، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہاں پہنچے تاکہ دور سے تیر بھی برسا سکیں اور اپنی جان وغیرہ کی حفاظت بھی ہو سکے۔ بہرحال جنگ ختم ہو گئی۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ جو ہے وہ پہاڑی کے اوپر چڑھا، سامنے پہاڑی پر، اور اس نے زور سے پوچھا، وَأَشْرَفَ ابو سفیان، اور ابو سفیان نے اوپر سے جھانکا۔ اشرف یشرف و اشراف کہتے ہیں اوپر سے جھانکنے کو، اور یہ لفظ خود بتلا رہا ہے کہ ابو سفیان ذرا کسی اونچی جگہ پر چڑھا اور وہاں سے اس نے سب جگہ کا جائزہ لیا، تو لاشیں نظر آ رہی تھیں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی، کیونکہ کافر تو 22 مارے گئے تھے اور صحابہ جو تھے وہ 70 شہید ہوئے تھے، تو یہ سب کی لاشیں تھیں اس وقت۔ تو اس نے اوپر کھڑے ہو کر پورے دیکھا اور پھر پوچھا، فی القوم محمد، کیا قوم کے اندر محمد موجود ہے؟ فقال لا تجیبوہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو جواب مت دو۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا قوم کے اندر ابو قحافہ کا بیٹا یعنی ابو بکر بھی موجود ہے؟ قال لا تجیبوہ، آپ نے فرمایا کہ مت جواب دو۔ پھر اس نے پوچھا افی القوم ابن الخطاب، کیا قوم کے اندر خطاب کا بیٹا یعنی عمر ابن الخطاب موجود ہے؟ تو آپ نے فرمایا جواب مت دو۔ فقال ان هؤلاء قتلوا، تو اس نے جواب میں جب جواب نہیں ملا تو ابو سفیان نے کہا ان هؤلاء قتلوا، یہ سب مارے گئے، فلو كانوا احیاء لاجابوا، اگر یہ زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو مخالف قیادت تھی کافروں کی، وہ بھی سمجھتی تھی کہ قیادت جو ہے وہ اگر کرنے والے ہیں تو یہی 3 آدمی ہیں، یا تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابو بکر ابن ابی قحافہ ہیں، اور یا عمر ابن الخطاب ہیں۔ چنانچہ اس وقت میں، حالانکہ یہ تو احد کی بات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے بھی 8 سال پہلے کی بات ہے، لیکن اس وقت میں بھی لوگ یہ سمجھتے تھے، مسلمان بھی اور کافر بھی، کہ اگر قیادت کا حق ہے تو یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یا ابو بکر صدیق کو ہے، یا عمر فاروق کو ہے۔ اسی لیے بعد میں بھی قیادت انہی کی طرف منتقل ہوئی۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ لوگ قتل کر دیے گئے ہیں، اگر یہ زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ فَلَمْ يَمْلِكْ عُمَرُ نَفْسَهُ، جب یہ سنا تو عمر فاروق اپنا آپ کے مالک نہ رہے، یعنی اگرچہ آپ نے فرمایا تھا لا تجیبوہ، اس کو جواب مت دو، لیکن عمر فاروق سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے پلٹ کر زور سے کہا کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ کا دشمن ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ابقى اللہ لک ما یخزیک، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے باقی چھوڑا ہوا ہے ان سب کو جو تجھے رسوا کریں گے۔ مقصد یہ تھا کہ جن کی شہادت کی تو بات کرتا ہے، غلط کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ کا دشمن ہے۔ ابقى اللہ ما یخزیک، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو باقی رکھا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، اور میں تو بول ہی رہا ہوں تیرے سامنے۔ فقال ابو سفیان اعلو ہبل، ابو سفیان نے نعرہ لگایا اعلو ہبل، کہ ہبل بت سربلند ہو، یعنی ہبل ہمارا بت ہے، اس کو سربلندی نصیب ہوئی، جیسے کہتا ہے نا زندہ باد، تو یہ اعلو ہبل کہ ہبل زندہ باد، یعنی ہبل بلند ہو۔ بلند ہو کا مطلب کیا؟ کہ اس بت کی وجہ سے ہمیں بلندی حاصل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجیبوہ، اس کو جواب دو۔ تو صحابہ نے عرض کیا ما نقولو، ہم کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا جواب میں یہ کہو اللہ اعلی و اجل، اس نے کہا تھا اعلو ہبل، آپ نے فرمایا جواب دو اللہ اعلی و اجل، اللہ تعالی زیادہ بالا و برتر ہے اور بزرگ تر ہے۔ ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا العزى ولا عزى لكم،
ہمارے پاس عزا بت ہے، تمہارے پاس عزا بت ہی نہیں ہے، اسی لیے تمہیں عزت نہیں ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو جواب دو۔ صحابہ نے کہا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا یہ جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا مددگار نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا یوم بیوم بدر والحرب سجال، یہ دن بدر کے دن کے بدلے میں ہے، آج احد کا دن ہے اور اس میں ہم نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے، اور یہ احد کا دن بدر کے دن کے بدلے میں ہے کیونکہ بدر میں تم نے ہمیں نقصان پہنچایا تھا۔ والحرب سجال، اور جنگ جو ہے وہ تو ڈول ہے، سجال جمع سجل کی، سجل کہتے ہیں ڈول کو۔ کیا مطلب کہ کنویں میں لوگ آتے ہیں، ایک ڈول ڈال کے اپنا پانی کھینچ لیتا ہے، دوسرا ڈول ڈال کے دوسرا آدمی آتا ہے، وہ ڈول ڈال کے اپنے لیے پانی کھینچ لیتا ہے۔ تو یہ تو جنگ ہے، کبھی فتح ہوتی ہے اور کبھی شکست ہوتی ہے۔ اور شراح نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب نہیں دیا، نہ یہ فرمایا کہ اس کا جواب دو، کیونکہ کافر اور گمراہ کی ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ کافر گمراہ جو بدترین آدمی ہے وہ بھی بعض اوقات بات صحیح کر رہا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آواز آ رہی آپ کے ہاں تو جو غلط ہوتا ہے نا 100% غلط ہوتا ہے، لیکن علم کی دنیا میں کوئی بھی کافر، کوئی بھی خبیث سے خبیث انسان بھی 100% غلط نہیں کرتا، اس کی کچھ بات صحیح ہوتی ہے، اکثر باتیں غلط ہوتی ہیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے بارے میں، شیطان سے بڑھ کے کون ہوگا مولانا، شیطان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد صدقک وہو کذوب، نہیں پڑھی آیت الکرسی والی روایت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شیطان نے سچ بولا ہے، پکا جھوٹا، شیطان نے تم سے سچ بولا ہے، وہو کذوب ہے پکا جھوٹا۔ لیکن پکا جھوٹا جو ملعون ہے، شیطان ملعون، شیطان رجیم، خبیث ملعون، وہ بھی کبھی اگر کوئی صحیح بات کہہ دے تو صحیح بات تو صحیح بات ہے، وہ خبیث ملعون بھی اگر کوئی بات صحیح کہے گا تو قد صدقک وہو کذوب، آپ نے بھی فرمایا۔ تو ابو سفیان ابن حرب ابن ابی عدو اللہ تھا اس وقت میں، لیکن اس نے جو بات کہی والحرب سجال، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا کہ وتلک الایام نداولها بین الناس، اس لیے اس صحیح بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ایک بڑی مصیبت ہمارے ہاں کھڑی ہو گئی ہے آپ لوگوں میں، طالب علموں میں، کہ جو آدمی صحیح ہے وہ 100% صحیح ہے اور جو غلط ہے وہ 100% غلط، حالانکہ کوئی بھی آدمی نہ 100% صحیح ہوتا ہے نہ 100% غلط ہوتا ہے۔ جو غلط سے غلط آدمی ہے وہ بھی 80 85 90% غلط ہوتا ہے، 10% وہ بھی صحیح بات کہتا ہے۔ جب وہ صحیح بات کہتا ہے تو اس کو تو ماننا پڑے گا ہمیں، اس کا انکار ہم کیسے کر سکتے؟ اس طرح صحیح سے صحیح آدمی جو ہے وہ بھی کبھی کبھار کو غلط بات کر جاتا ہے۔ جب غلط بات کر جاتا ہے، چاہے اپنا ہی آدمی ہو، چاہے طالب علم ہی کیوں نہ ہو، دورے کا ہی طالب علم کیوں نہ ہو، لیکن اگر غلط بات کرے گا تو بہرحال غلط تو غلط ہے۔ میرے منہ سے بھی اگر کوئی غلط بات نکلے گی تو غلط بات تو غلط ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر ڈٹ جائیں کہ ہم سے غلطی نہیں ہوئی، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو ابو سفیان ابن حرب کی ہر بات کا آپ نے جواب دیا، لیکن جب اس نے کہا الحرب سجال، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، اور قرآن نے اس کو تسلیم کیا، اور تسلیم کر کے اپنے انداز سے اس کو ذکر کیا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَتَجِدُونَ مُثْلَةً لَمْ آمُرْ وَلَمْ تَسُؤْنِي۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان ابن حرب نے کہا کہ تم مسلح پاؤ گے۔ مسلح کا مطلب کہ تمہاری لاشوں کے ناک کان کاٹے گئے ہیں، پیٹ چاک کیا گیا ہے، کیونکہ اسی کی بیوی ہند نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ کاٹا تھا اور اس میں سے کلیجہ نکالا تھا، چبایا تھا اس کو، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے باپ عتبہ ابن ربیعہ کا بدلہ لوں گی اور اس کے قاتل کو
میں یہ کروں گی. تو یہ اس نے اپنی قسم پوری کرنے کے لیے یہ مصلح کیا، بدترین حرکت کی. تو ابو سفیان ابن حرب بہرحال کافر تھے، لیکن بہرحال سردار تھے. سردار گھٹیا چیزیں عام طور سے برداشت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے. کافر ہونا اور چیز ہے، شریف ہونا اور چیز ہے. مسلمان ہونا اور چیز، نیک ہونا اور چیز ہے، شریف ہونا اور چیز ہے. بعض اوقات آدمی کافر ہوتا ہے لیکن کافر ہونے کے باوجود شریف ہوتا ہے، یعنی وہ جو کمینگی والی باتیں ہیں ان کو اختیار نہیں کرتا. تو ابو سفیان کو بھی یہ اندازہ تھا کہ ہم نے یہ کام کوئی اچھا نہیں کیا، کسی کے ناک کاٹ دیے. ایک آدمی مر چکا ہے، اس کی لاش کے آپ کان کاٹ رہے ہو، منہ کا ناک کاٹ رہے ہو، یہ تو درندگی والی بات ہے. یعنی اس کا کوئی شرافت سے، اخلاق سے کوئی تعلق، یہ تو انسانیت ہی کے خلاف ہے، سرے سے انسانیت ہی کے خلاف ہے. آپ لاش کی بے حرمتی کرو، اس کا سر کاٹ کے اس سے فٹ بال کھیلو وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا یہ شرافت، اخلاق اور انسانیت کے خلاف ہے. اس لیے ابو سفیان ابن حرب حالانکہ کافر تھا، عدو اللہ تھا اس وقت میں، لیکن اس نے بھی محسوس کیا کہ یہ کام اچھا نہیں ہوا. اس لیے اس نے معذرت کی اور کہا کہ بتجدون مصلتن، تم اپنے لاشوں کے ساتھ مصلح پاؤ گے کہ ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے گئے ہیں. لم آمر، لیکن میں نے اس مسئلے کا حکم نہیں دیا تھا. لیکن آگے کا ولم تسونی، ہاں مجھے برا بھی نہیں لگا. تو گویا اس نے ایک طرف اپنی قوم کی طرف سے معذرت بھی کر دی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ چونکہ دشمنی ہوئی تھی، دشمنی میں ایسا ہو گیا، لیکن بہرحال میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا. چلو جی. وبه قال أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه وعنهم قال استبح الخمر يوم أحد الناس ثم قتلوا شهداء. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احد والے دن صبح صبح بعض صحابہ نے شراب پی، ثم قتلوا شهداء، اور پھر وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. اور اس وقت میں شراب حلال تھی. شراب ایسے ہی تھا جیسے دودھ ہے، لسی ہے، شربت ہے، تو وہ پینا حلال تھا. اس لیے ان صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جب شراب پی اور پھر جہاد میں شریک ہوئے تو یہ ایسے ہی تھا جیسے شربت پیا یا دودھ پیا اور جا کر جہاد میں شریک ہو گئے. اور بعد میں بعض صحابہ کو اشکال ہوا کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا تو ان کو یہ خیال ہوا کہ احد والے دن تو ہم میں سے کئی صحابہ وہ تھے کہ جنہوں نے شراب پی تھی اور شراب پی کر پھر میدان جنگ میں جہاد میں شریک ہوئے تھے، پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا. آیت نازل ہو گئی سورہ مائدہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. فیما طعموا، جو کچھ انہوں نے کھایا پیا، اس لیے کہ جو کھایا تھا وہ حلال تھا. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین. متقی تھے، مومن تھے، اور شراب جب انہوں نے پی ہے تو کوئی کسی حرام چیز کا یا کسی گناہ کا انہوں نے ارتکاب نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک حلال کی ہوئی تھی تو انہوں نے حلال چیز استعمال کی تھی، اس لیے ان پر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو کچھ انہوں نے کھایا پیا اس میں کوئی گناہ ان کے اوپر نہیں. چلو جی. وبه قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعنهم أتي بطعام وكان صائما
فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدأ رأسه وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. یہ روایت ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی، اور یہ بہت بعد کی بات ہے، جب زمانہ گزر گیا تھا احد کو تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس کھانا لایا گیا، وکانا صائما، اور وہ روزے سے تھے۔ صحابہ روزہ کثرت سے رکھتے تھے، خاص طور پر ہر مہینے میں 3 دن ان کا معمول تھا، اور سنت بھی یہ ہے کہ آدمی ہر مہینے میں کم از کم 3 نفلی روزے رکھا کرے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ہر مہینے کم از کم 3 نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا بھی روزہ تھا۔ جب روزہ تھا تو گھر والوں نے چیزیں تیار کی اچھی، اور افطار کے لیے سامنے رکھی۔ تو جب چیزیں دیکھی تو بڑی نعمتیں تھیں۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا کہ مصعب ابن عمیر شہید کیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے۔ ان کو کفن دیا گیا ایک دھاری دار چادر میں، اگر سر پر ڈالی جاتی تھی پاؤں کھل جاتے تھے، اور اگر پاؤں چھپائے جاتے تھے سر کھل جاتا تھا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف نے یہ بھی فرمایا، کہتے حمزہ شہید کیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے، پھر ہمارے لیے دنیا کھول دی گئی جو کھول دی گئی، یا یہ فرمایا کہ ہمیں دنیا دی گئی جو دی گئی، اور ہمیں ڈر ہے کہ ہماری نیکیاں ہمیں جلدی سے مل رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف نے رونا شروع کر دیا، حتی ترک الطعام، یہاں تک کہ انہوں نے کھانا چھوڑ دیا، یعنی اس وقت میں وہ کھانا نہیں کھا سکے۔ اتنا طبیعت پر اثر ہوا کہ دیکھو آج کتنی نعمتیں ہمارے پاس میسر ہیں، لیکن میرے ساتھی جو دنیا سے گئے ہیں، مصعب ابن عمیر، حمزہ ابن عبد المطلب رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کو تو کفن بھی پورا میسر نہیں آیا۔ چنانچہ مصعب ابن عمیر کے بارے میں روایات میں آتا ہے، جو کتاب الجنائز میں آپ پڑھ لیں گے کہ سفید کفن تو تھا ہی نہیں مولوی صاحب، ایک دھاری دار چادر تھی، وہ لائی گئی کفن کے طور پر، اور اسے معلوم ہوا کہ اگر سفید کفن میسر نہ ہو تو کوئی بھی دھاری دار کپڑا استعمال کیا جا سکتا ہے، یا رنگین کپڑا استعمال کیا جا سکتا ہے کفن کے اندر، کیونکہ سفید ہونا مستحب ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ تو مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو جب کفن دیا گیا تو ایک دھاری دار چادر لائی گئی کفن کے طور پر، لیکن وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر پہ ڈالتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا، پاؤں کی طرف ڈالتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چادر سر پہ ڈال دو اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو تاکہ کسی درجے میں کفن ہو جائے۔ اور یہ وہ کفن ضرورت ہے جو آپ نے ہدایت وغیرہ میں پڑھا ہوگا۔ تو جو بھی چیز میسر آ جائے اسی سے جسم چھپا دیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہتے حمزہ شہید کیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے، پھر ہمارے لیے دنیا کھول دی گئی جو کھول دی گئی، یا ہمیں دنیا دی گئی جو ہمیں دی گئی، اور ہمیں ڈر ہے کہ ہماری نیکیاں جلدی سے مل رہی ہوں۔ اور یہ وہ بات ہے جو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی خصوصیت تھی۔ ان نظرات کو جب دنیا کی فراوانی ہوتی تھی تو ان کو ڈر لگتا تھا کہ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ساری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں مل جائے اور آخرت میں جائیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ تو اس لیے صحابہ دنیا کی نعمتوں کی فراوانی سے بہت زیادہ خوش نہیں ہوتے تھے، ڈرتے تھے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ حسناتنا عجلت لنا۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانا لایا گیا تو 2 سالن تھے، تو عمر فاروق جو ہے نا فرمایا مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ 26ویں پارے میں، ہاں جی،
عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا. کیا ہے جی؟ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في الحياة اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغیر الحق وبما كنتم تفسقون. دیکھو کافر بھی نیکیاں کرتے ہیں اور مسلمانوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. پتہ نہیں آواز آ رہی ہے یا آپ لوگوں کے مذہب کے خلاف بات کر رہا ہوں. لیکن کافر جب نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیتے ہیں. ان کو مال دولت طرح طرح کی نعمتیں دیتے ہیں تاکہ دنیا ہی میں ان کی نعمتوں کا بدلہ انہیں مل جائے. اور مسلمان جب غلطی کرتا ہے گناہ اسے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو کوئی تکلیف تھوڑی بہت دے دیتے ہیں تاکہ دنیا ہی میں اس کا کفارہ ہو جائے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات میں ایک واقعہ لکھا ہے, کہانی لکھی ہے. کہانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی سند نہیں لکھی انہوں نے تو بہرحال, لیکن برخات شرح مشکات بہرحال مشہور کتاب ہے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو حکم دیا. ایک فرشتے سے کہا گیا کہ فلاں مسلمان ہے, اس کا شہد کھانے کو دل چاہ رہا ہے اور اس کی الماری میں شہد موجود ہے, تم جا کر وہ شہد ضائع کر دو تاکہ وہ شہد استعمال نہ کر سکے. اور ایک دوسرے فرشتے کو بھیجا گیا کہ ایک کافر ہے, اس کا مچھلی کھانے کو دل چاہ رہا ہے اور اس کے تالاب میں مچھلی ختم ہو گئی ہے, تم ایک مچھلی مار ڈال دو تاکہ کافر وہ مچھلی کھا سکے. خیر دونوں فرشتوں نے اپنا اپنا کام کیا. راستے میں ملاقات ہوئی, پھر واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ اے پروردگار یہ کیا ماجرا ہے کہ کافر کو آپ کھلا رہے ہیں اور مسلمان مرتے وقت جس شہد کا خواہشمند ہے اسے آپ نے نہیں کھانے دیا. فرمایا کہ وہ جو کافر ہے اس کی ساری نیکیوں کا بدلہ ہم دنیا میں اس کو دے چکے تھے, لیکن ابھی اس نے ایک اور نیکی کی ہے, اس نیکی کا بدلہ بھی ہم اس کو دینا چاہتے ہیں تاکہ دنیا میں ساری نیکیوں کا بدلہ اس کو مل جائے. اور یہ جو مومن ہے تو یہ اپنی غلطیوں سے توبہ کر چکا تھا, لیکن ابھی یہ غلطی ہوئی ہے اس سے اور ابھی تک توبہ بھی نہیں کی, تو ہم نے چاہا کہ مرتے وقت اس کو تھوڑی سی تکلیف اور پہنچا دیں تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئے تو نعمتیں ہی نعمتیں اس کے لیے کھل جائیں, اس کو کسی قسم کی یا تکلیف پرے نہ ہو. یہ بات قرآن مجید میں بھی ہے. ابھی جو انہوں نے آیت پڑھی اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها, اور اسے معلوم ہو کہ آپ لوگ جو بہت غصے ہوتے ہیں کہ کافروں کو نعمتیں کیوں ملی ہوئی ہیں اور ہمیں کیوں نہیں ملی, وجہ اس کی یہ ہے کہ کافر بھی اچھے اچھے کام کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں خوب عطا فرماتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم, آپ لوگ ظالم ہو, اللہ تعالیٰ ظالم نہیں. وما ربک بظلام للعبید, تیرا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. لا یظلم ربک احدا, تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا, نہ کافر پر نہ مسلمان پر. کافر بھی نیکی کرتے ہیں, کوئی اسپتال بنا دیا, مدد کر دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا, اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انہیں دنیا میں عطا فرماتے ہیں. اور مسلمان جو ہے وہ نیکیاں کرتے ہیں, ان کی نیکیوں کا بدلہ آخرت میں ذخیرہ کیا جاتا ہے. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پریشان تھے کہ یہ جو مجھے اتنے پیسے ملے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالدار تھے, پتہ ہے ان کی مالداری کا, بہت مالدار تھے. اتنے مالدار تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا ان کی 4 بیویاں تھیں, اتنی جائیداد تھی کہ اس کو تقسیم کرنا بھی مشکل تھا. تو عورتوں نے اب عثمان غنی سے صلح کر لی کہ آپ ایسا کرو کہ ہم میں سے 4 بیویوں کو 80 ہزار دینار دے دو سونے کے, اور تاکہ وہ باقی سب تم لے لینا, ہمارا باقی 8واں حصہ. اس گویا 80,000 دینار وہ ان کی جائیداد کا 32واں حصہ تھا بطور صلح کے, 32واں حصہ تھا. اتنے وہ مالدار تھے, لیکن جو مالداری بڑھتی تھی ان کو ڈر ہوتا تھا. آپ لوگوں کا تو حال یہ ہے نا کہ تہجد پڑھ کے دیکھتے ہو کہ کوئی پیسے کا اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا. ابھی تہجد پڑھی تھی, آج پیسے کیوں نہیں آئے, کیونکہ آپ تو چاہتے ہو کہ رات کو تہجد پڑھی ہے تو صبح کو کیش وصول ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں سے. لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ تھا کہ رات کو اگر تہجد پڑھتے تھے صبح کو ان کو پیسوں میں اضافہ ہوتا تھا, ڈرتے تھے کہ لوگ
ابھی تو نماز پڑھی، ابھی اب بدلہ بھی مل گیا، اب پتہ نہیں آخرت میں ابھی اس کا بدلہ نیکی کا ملے گا یا نہیں ملے گا. کتنا فرق ہے ماننا ہماری نیکی میں اور صحابہ کی نیکی میں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے میرے صحابی کے مد اور نصف مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کہ ہماری نیکی ہے کچھ اور، ان کی نیکی تھی کچھ اور. ان کی نیکی تھی آخرت کے لیے، ہماری نیکی ہوتی ہے پیسے کے لیے، شہرت کے لیے اور دنیا کی چیزوں کے لیے. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا جتنا مال و دولت میں اضافہ ہوتا تھا ڈرتے چلے جاتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اجرت لنا حسناتنا ثم جعل یبکی. پھر عبد الرحمن ابن عوف رونے لگے یہاں تک کہ انہوں نے کھانا چھوڑ دیا. اقرا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت أين أنا؟ قال في الجنة فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا احد والے دن. اب وہ آدمی کون تھے؟ میں نے ستون میں لکھا ہوا ہے، حافظ ابن حجر کے رحمہ اللہ کے حوالے سے لم اقف علی اس میں مجھے ان کے نام کا پتہ نہیں چل سکا. بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت عمیر ابن الحمام رضی اللہ عنہ تھے، عمیر ابن الحمام، لیکن یہ بھی خیال ہے لیکن یقینی نہیں ہے. بہرحال ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا بہت والے دن کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر میں شہید کر دیا جاؤں فأین انا، تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں جاؤ گے. فالقى تمرات في يده، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کی کھجوریں پھینک دیں. ثم قاتل حتى قتل، اور پھر قتال کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے. سوچا کہ کھجوریں کھانے میں جتنا وقت لگے گا تو اتنی زیادہ جنت میں جانے میں تاخیر ہو جائے گی، بہتر ہے جلدی سے جنت پہنچو. چنانچہ انہوں نے جہاد شروع کیا، شہادت نصیب ہو گئی اور سیدھے جنت میں داخل ہو گئے. جی. وبه قال حدثنا احمد بن يونس. چلو جی، واللہ سبحانہ